لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات پڑھیں بر محمد. حضرات گرامی قدر، گزارش ہے کہ ابن حسن مرحوم، ابن محمد باقر مرحوم اور کنیز شیری مرحومہ بنت مہدی حسن مرحوم اور مہدی حسن مرحوم، پھر کنیز صغرا مرحومہ محمد رحمان مرحوم، ان سب کے اصحال ثواب کے لیے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. ماشاءاللہ اس امام باڑے کی، اس حسینیہ کی تعمیر کو دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا. درجنوں مجلس میں نے اس امام باڑے میں خطاب کی ہیں، مگر تب یہ امام باڑہ کچا تھا، اور اب بحمداللہ ہر طرح سے یہ آراستہ اور پیراستہ ہے. جن کی سید مشکور سے یہ حسینیہ تعمیر ہوا ہے اور جن کی توگو دو سے یہ امام باڑہ اس تعمیری شکل میں آیا ہے، میں دعا گو ہوں کہ اہل بیت کا خالق انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. محترم سامعین، میرے لیے یہ بات وجہ سعادت ہے اور شرف سبب ہے کہ برادر عزیز مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ چیف قاضی تامل ناڈو گورنمنٹ اور حیدری صاحب قبلہ کی موجودگی میں کچھ باتیں پیش کرنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اہل بیت کا خالق بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے وطن عزیز کی سرزمین پر اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بالخصوص ہمارے اس وطن عزیز کی سرزمین پر جس طرح اب تک اپنی برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں اور کرامتیں نازل کرتا رہا ہے، اسی طرح ہمارا اللہ اس سال، جس کا سال نو کہیے آغاز ہو رہا ہے، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنی کرامتیں نازل فرماتا رہے. یہ نیا سال ہے نا، 2021 کی آج تو بھی دوسری ہی تاریخ ہوئی نا، 2 جنوری ہے، تو یہ سال نو ہے، یہ نیا سال ہے. خدا کرے
کہ یہ نیا سال ہمارے اور آپ کے لیے ہر طرح سے مبارک اور مسعود قرار پائے، اور ہمیں یقین بھی ہے کہ یہ سال انشاءاللہ مبارک رہے گا، اس لیے کہ 2020 جو گزرا ہے نا، جو پرسوں ختم ہوا، وہ بڑا مشکلات، بیماریوں کا اور مشکلات کا اور حادثات کا سال رہا۔ خدا بہتر جانے کی کیا وجہ تھی، لیکن شاید ایک سبب یہ بھی ہو 2020 کے خراب ہونے کا کہ اس کا آغاز، اس سال کا آغاز جو گزر گیا 2020، اس کا آغاز بدھ کے دن سے ہوا تھا۔ میرے پاس تو ڈائری ہے نا، 2500 سال سے، اس سے زیادہ سے ڈائری ہے، تو اس پہ میں نے چیک کیا تو 2020 کا آغاز جو ہے وہ بدھ کے دن سے تھا، 1 جنوری 2020 بروز بدھ مطابق 5 جمادی الاول۔ تو بدھ تو اپنا اثر دکھاتا ہے نا، ہمارا کچھ، اور بدھ منحوس دن ہے، تمام دنوں میں سب سے، یعنی ہفتے میں سب سے خراب دن منحوس کا ہے۔ بدھ ہی کے دن فرعون کا 7 لاکھ کا لشکر ڈوبا تھا دریائے نیل میں، تو بہرحال وہ اس کی جو خرابی ہے وہ تو ہے، مگر یہ نیا سال جس کا آغاز کل سے ہو گیا ہے، انشاءاللہ امید ہے اور یقین ہے کہ یہ سال ہمارے لیے مبارک قرار پائے گا، اس لیے کہ اس کا آغاز جمعہ کے مبارک ترین دن سے ہے۔ بھئی کل جمعہ تھا نا، تو سال کا پہلا دن تھا 2021 کا، تو جمعہ کی اپنی برکتیں ہیں، جمعہ کی اپنی رحمتیں ہیں، یہ سید الایام کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اس بابرکت یوم سے امید ہے کہ ہمارا یہ سال برکتوں والا اور رحمتوں والا اور لطف الہی والا قرار پائے گا۔ محسن اسی دعا سے ہے آغاز سال نو، شہید محسن نقوی کا یہ شعر ہے کہ محسن اسی دعا سے ہے آغاز سال نو، یا رب غم حسین میں یہ آنکھ نم رہے۔ تو بہرحال یہ سال انشاءاللہ مبارک ہوگا۔ البتہ اس سال کے آغاز میں ہماری ایک اہم شخصیت آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی کا انتقال پرملال ہو گیا، اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے عالم اسلام کے لیے، ہمارے اہل تشیع کے لیے، اور سینکڑوں کتابوں کے وہ مصنف تھے۔ تو ہم ان کے انتقال پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم رنجیدہ ہیں اس عظیم عالم کے انتقال پر۔ اب آئیے گفتگو کا آغاز ہو، اور آپ فوراً توجہ فرمائیں، اس لیے کہ 1 گھنٹے سے کم کا ٹائم ہمارے پاس ہے، اور اذان سے پہلے پہلے مجلس کو ختم ہو جانا ہے۔ ایک ذرا پوری طاقت سے تو نہیں، لیکن پورے حوصلے سے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ قرآن مجید میں چونکہ یہ مہینہ جو ہے جمادی الاول کا، یہ ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ آپ حضرات واقعی صلوات اسی طرح پڑھ رہے ہیں کہ جیسا آن لائن مجلس کا تقاضا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ چاہے جیسا سنیں، چاہے جیسی مجلس ہو، چاہے جیسا منتشر مجمع ہو، کام چل جاتا تھا۔ اب آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے وطن میں جو بھی محلے ہیں، جعفر آباد ہے، نقپور کریم پور ہے، اور بالخصوص مصطفیٰ آباد ہے، تو اس کے چرچے، یہاں کی ثقافت، یہاں کی تہذیب، یہاں کی عزاداری، علماء فضلاء کے چرچے اور تذکرے علماء میں بھی ہیں۔ میرے پاس
تقریباً 800-900 صفحات کی کتاب ہے تذکرے علماء شیعہ، تو اس میں مصطفیٰ آباد کے کئی علماء کے تذکرے ہیں اور فرما رہے ہیں محترم. اور یہاں کی تاریخ جو سب سے پرانی ہے، یعنی جعفر آباد سے پہلے کی تاریخ ہے مصطفیٰ آباد، اور سالانہ مجلسیں جو جلال پور میں ہو رہی ہیں پہلے یہیں ہوتی تھیں. تو یہاں کی تہذیب، یہاں کی ثقافت، یہاں کا جو تمدن ہے، یہاں کی جو عزاداری کی شان ہے، علماء فضلاء انجمن ہائے ماتمی کی خدمات، وہ نہ صرف یہ کہ ناقابل ذکر ہیں بلکہ ناقابل فراموش بھی ہیں. تو اور یہاں کا مجلسی ماحول، یہاں کا گریہ مصائب میں، یہ سب تذکرے میں رہتا ہے، اس کے ذکر ہوتے رہتے ہیں. تو اور ماشاءاللہ کوئی بھی ایسا دیہات نہیں ہے کہ جہاں درس و تدریس کے فرائض مصطفیٰ آباد کے لوگ انجام نہ دے رہے ہیں. یہ بھی ایک دین کی بہت بڑی خدمت ہے جس کا اجر بارگاہ رب العزت میں انشاءاللہ محفوظ ہے. پھر ایک مرتبہ صلوات سے سہارا دے بر محمد ارشاد رب العزت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں مفہومی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ آیت کا جو خلاصہ ہے اس سے میں گزارش کر رہا ہوں. پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عام طور سے یہ سوچا جاتا ہے کہ عبادت نماز کا نام ہے، عبادت روزے کا نام ہے، عبادت حج کا نام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بے شک نماز بہت بڑی عبادت ہے، بے شک روزہ اہم عبادت ہے، کیا کہنا حج ایک اہم عبادت ہے، مگر عبادت کو محدود نہ کیجیے کہ صرف نماز عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، صرف حج عبادت ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل عبادت ہے، ہر وہ کام عبادت ہے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، رسول کی خوشنودی حاصل ہو، اہل بیت کی خوشنودی حاصل ہو. پانی پلانا یہ بھی عبادت ہے، غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی گرتے ہوئے انسان کو سہارا دینا یہ بھی عبادت ہے. وہ شخص جو فاقوں میں زندگی گزار رہا ہو اس کا پیٹ بھرنا بھی عبادت ہے. اور کبھی یہ نہ سوچئے کہ نماز تو ہے بہت بڑی عبادت، روزہ تو ہے بہت بڑی عبادت، حج تو ہے بہت بڑی عبادت، مگر ان بڑی عبادتوں سے بھی بڑی بڑی عبادتیں ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں گانے محترم، نمازوں روزوں حج و زکوٰۃ سے بھی بڑی بڑی عبادتیں ہیں. اب مجھے فہرست اس وقت نہیں پیش کرنا ہے، مگر ایک بات عرض کر دوں تاکہ جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کی دلیل بھی بن جائے. اور اس کی دلیل یہ دینا چاہ رہا ہوں، نماز بہت بڑی عبادت، روزہ بہت بڑی عبادت، حج بہت بڑی عبادت، مگر دو فریق میں، دو جماعتوں میں یا دو مومنین میں سلو کرا دینا اور لڑائی کو ختم کرا دینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یہ مہدی حسن بھائی جلال پوری نہیں کہہ رہا ہے، ہمارے یہ چوتھے امام جن کی ولادت کا یہ مہینہ ہے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اور یہ ارشاد امام اول کا بھی حضرت امیر المومنین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی دو فریق میں، دو مومنین میں، دو جماعت میں اگر اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو چاہے جھوٹ بول کے سلو کرا دینا. توجہ دے مجھے، یہ نماز سے بھی بڑی عبادت ہے، روزے سے بھی بڑی عبادت. یہ معصوم کے الفاظ ہیں، مصالحت کرا دینا، ملا دینا، ملاپ کرا دینا، گلے ملا دینا، یہ نماز سے بھی بڑی عبادت ہے، روزے سے بھی بڑی عبادت ہے. نماز کا فائدہ یہ وہ عبادت ہے جس کا فائدہ، جس کا ثواب صرف نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، روزے کا فائدہ صرف روزے دار کے لیے ہے، حج کرنے کا ثواب صرف حج کرنے والے کے لیے ہے. مگر دو فریق، دو جماعت، دو گروہ میں صلح کرا دینے کا فائدہ پوری جماعت کو ہے، پورے محلے کو ہے، پوری بستی کو ہے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد.
اور اسی لیے جھوٹ بولنا تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن معصوم نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہیں دو مومنین، دو گروہ، دو جماعت میں ضرورت پڑ جائے کہ صلح کراؤ تو پھر تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ فلاں نے یہ غلط بات کہی تھی تو تم جھوٹ بولو، نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی، آپ نے غلط سنا، وہ جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی شکایت کر رہا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، توجہ دیں خدا کی، جبکہ وہ تعریف نہیں کر رہا ہے، شکایت ہی کر رہا ہے۔ مگر ایسے نازک موقع پر دیکھیے، غصہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ غصہ اس وقت جائز ہو جاتا ہے جب کوئی کردار اہل بیت پر حملہ کرے، جب کوئی اہل بیت کی فضیلت کو متاثر کرنے والی بات کہے، تب غصہ کر کے اس کو دبانا بھی ضروری ہے، اہل بیت کے حق کا دفاع بھی ضروری ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، گناہ کبیرہ کے کچھ مستثنیات ہو جاتے ہیں، غیبت گناہ کبیرہ ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن میرا ایک شعر یاد آ گیا، یعنی ابھی بھی یاد آیا، ابھی کا مطلب بالکل فوراً یاد آیا کہ بے نمازی کی تو غیبت بھی ہے جائز لوگو۔ بہت پہلے میں نے نظم کہی تھی، 22-23 شعر ہیں اس پہ، جس کا ایک شعر بے نمازی کی تو غیبت بھی ہے جائز لوگو، یہ برا کام اسی ایک جگہ اچھا نکلا۔ تو حضور فرمائے گانا محترم، بے نمازی کی تو غیبت بھی ہے جائز لوگو، یہ برا کام اسی ایک جگہ اچھا نکلا۔ آپ نے بہت اچھی طرح سنا تو 2-3 شعر اسی کے اور سن لیں۔ یہ میری نظم ہے کہ کھا گیا ساری نمازوں کو نہ لی ایک ڈکار، کھا گیا ساری نمازوں کو نہ لی ایک ڈکار، بے نمازی سا کوئی اور نہ بھوکا نکلا، بے نمازی سا کوئی اور نہ بھوکا نکلا۔ مجھ کو تکلیف بہت ہوتی ہے جب سنتا ہوں، مجھ کو تکلیف بہت ہوتی ہے جب سنتا ہوں، بے نمازی شہ مظلوم کا شیعہ نکلا، بے نمازی شہ مظلوم کا شیعہ نکلا۔ یہ انشاءاللہ یہ شعر بہت پسند آئے گا، اور میں نے بڑی دل سوزی سے یہ شعر بھی کہا جو سنانے جا رہا ہوں کہ اس جہالت سے بڑی اور جہالت کیا ہے۔ سنیے گا مہدی حسینی صاحب، اس جہالت سے بڑی اور جہالت کیا ہے، بے نمازی پڑھے لکھوں کا بھی طبقہ نکلا، بے نمازی پڑھے لکھوں کا بھی طبقہ نکلا۔ تو بہرحال ہمیں اپنی زندگی ایک توازن کے ساتھ گزارنا چاہیے، جو بہترین عبادت ہے۔ ہمیں مل جل کے خلوص محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ متحدہ زندگی بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو عبادت کو صرف نماز، روزہ، حج وغیرہ جیسی عبادتوں میں مقید نہ کرو۔ لفظ عبادت بہت وسیع ہے، اور کبھی یہ کسی انسان کو غرہ نہ رہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ مصروف عبادت ہے، ڈالی ڈالی مصروف عبادت ہے، کلی کلی مصروف عبادت ہے۔ ڈاکٹر سر علامہ اقبال نے کہا کہ بتوں پہ جل چڑھانے سے برہمن کا یہ مطلب ہے۔ دیکھیں عبادت کتنا وسیع ہے، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صلی اللہ علیہ اقبال کہتے ہیں کہ بتوں پہ جل چڑھانے سے برہمن کا یہ مقصد ہے کہ بت بھی باوضو ہو کر خدا کی یاد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت اچھا سن رہے ہیں، تو ایک شعر ڈاکٹر علامہ اقبال کا اور سن لیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں، جو جہاں ہے پوری توجہ دے۔ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ سحر کو باغ میں پڑتی ہے اس لیے شبنم، سحر کو باغ میں پڑتی ہے اس لیے شبنم، کہ پتا پتا کرے یاد باوضو تیری۔ توجہ دیں خدا کی قسم،
سحر کو باغ میں پڑتی ہے اس لیے شبنم کہ پتا پتا کرے یاد باوضو تیری. تو بزرگان محترم، یہ مہینہ ہمارے چوتھے امام سے منسوب ہے، زین العابدین، جن کا مشہور لقب ہے. دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلے عابد بنیں. عابد جب بنیں گے تب عابدین کی فہرست تیار ہوگی. جب عابدین کی فہرست تیار ہوگی تب ہمارے امام کا لقب زین العابدین ہوگا، ہے نا. مسئلہ قابل غور یہ ہے کہ نماز کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت ہے، اور بے شک نماز عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے کہ ارشاد ہے رسول کا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. نماز مومن کی معراج ہے. اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے. اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، ہے نا. یعنی نماز کے لیے گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے. ہم نماز میں رکوع تو کر رہے ہیں، سجدہ تو کر رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، تشہد بھی ہے، سلام بھی ہے، اذکار بھی ہیں، سورہ الحمد بھی ہے، دعائیں بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول. تو الف گاف رے یہ حروف ثلاثہ بڑے خطرناک ہیں. جب اگر کہہ دیا تو کیسے ضمانت بنے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں. اور سارے اعمال کا دار و مدار رسول نے نماز پر کر دیا. نماز قبول تو سارے اعمال قبول. روزہ بھی بیچارہ نماز ہی کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ قبول ہو تو میں قبول ہو جاؤں. حج کو بھی پریشانی ہے، نماز قبول ہو تو میں قبول ہو جاؤں. بعظمت اہل بیت اور علی کی شان کو سلام کرو کہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے. نماز کی قبولیت کا دار و مدار محبت اہل بیت پر ہے، محبت علی پر ہے، ولایت علی پر ہے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اسی لیے علی کا ذکر وہ عبادت ہے جس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے. جس رسول نے یہ کہا کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اسی رسول نے یہ کہا ذکر علی عبادت مقبولہ، علی کا ذکر عبادت مقبولہ ہے. یہاں کوئی اگر نہیں ہے، یہاں کوئی مگر نہیں ہے. ادھر آپ نے ذکر علی کیا، ادھر آپ نے ذکر علی سنا، یہ مسلسل عبادت ہے. اور عبادت ہو رہی ہے ذکر علی کی تو یہ مقبول عبادت ہو رہی ہے. یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی. نماز جیسی اہم عبادت کے لیے آپ نے اگر مگر لگا دیا، ذکر علی والی عبادت کے لیے کوئی اگر مگر لگائے بغیر آپ نے سند دے دی کہ یہ مقبول عبادت ہے. جیسے ہی ذکر علی ہو عبادت ہو رہی ہے، مقبول ہو رہی ہے. شاید رسول جواب دیں بھائی نماز منافق بھی پڑھتا ہے، ذکر علی صرف مومن کرتا ہے. ہائے 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 ہائے، توجہ دیں خدا کی. بلند آواز سے ذرا بلند ذکر علی کرنا یہ منافق کی قسمت میں نہیں ہے. نہ ذکر علی سن کے خوش ہونا ہر ایک کا مقدر ہے. اس لیے کہ اس ذکر کو سننے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے نسل کی طہارت بھی ضروری ہے، خون کی شرافت بھی ضروری ہے. جہاں بھی نسل میں خباثت ہوگی، خون مشکوک ہوگا، وہاں ذکر علی اچھا نہیں لگے گا. تو عرض کروں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، بحری بری وحوش طیور چرند پرند، جنات انسان، زمین والے آسمان والے، بحری بری ذوی العقول غیر ذوی العقول، سب مصروف عبادت ہیں. سب خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، سب خدا کی عبادت کر رہے ہیں. تحلیل خدا کی عبادت ہے، تسبیح خدا کی عبادت ہے، تمجید خدا کی عبادت ہے. یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. مسئلہ یہ ہے
کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، جیسے نماز سب سے بڑی عبادت، نماز بجا لانے والا عابد کہا جاتا ہے، لیکن جب قبول ہو تبھی تو عابد ہے، ورنہ یہ اٹھک بیٹھک ہے۔ اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو اسے اٹھک بیٹھک تو کہہ سکتے ہیں، عبادت نہیں کہہ سکتے، اور جب عبادت نہیں کہہ سکتے تو عابد بھی نہیں ہو سکتا۔ ابی ابن کعب رسول اللہ کے بڑے مشہور صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں رسول نے پکارا ابی ابن کعب، ابی ابن کعب، 3 مرتبہ آواز دی، ابی ابن کعب۔ رکوع جاری، تشہد جاری، سلام جاری، سجدہ جاری، نماز نہیں توڑی۔ یہ اور بات کیا کہ ذرا جلدی جلدی نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز پڑھ چکے نا تو بہت دوڑ کے آئے، ہاں یا رسول اللہ کیوں یاد کیا تھا، کیوں میرا نام لے کے مجھے بلایا تھا؟ تو کہنے لگے، حالانکہ سوچا کہ بڑا اچھا عذر ہے جو میں کہہ رہا ہوں رسول سے، کہ یا رسول اللہ مصروف عبادت تھا، آپ نے جب بلایا میں مصروف عبادت تھا، اس لیے فوری طور پر آپ کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکا۔ تو اب رسول کا جملہ کون خاموش رہے گا؟ کیا قیامت کا جملہ ہے؟ رسول نے فرمایا اپنے لیے نہیں، ہم اہل بیت کی، یاد رکھ، عبادت نہیں ہے، ہماری اطاعت عبادت ہے۔ اوہ توجہ دے مجھے، عبادت نہیں ہے، ہماری اطاعت عبادت۔ اگر عبادتیں ہماری اطاعت کے بغیر ہوں تو نماز اٹھک بیٹھک ہے، روزہ نہیں فاقہ ہے، حج نہیں سیر و تفریح ہے، زکوٰۃ نہیں مال کا لٹا دینا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، بہت کلیئر کر دیا رسول۔ یاد رکھنا ابی ابن کعب، ہمیشہ یاد رکھنا، عبادت نہیں ہے، ہماری اطاعت عبادت ہے۔ اگر نمازی کے دل میں ہماری اطاعت کا جذبہ نہ ہو تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ تو نماز عبادت ہے نا، اور جو نماز پڑھے اس کو عابد کہنا چاہیے، مگر کب؟ جب ہماری نماز مقبول بھی ہو۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اگر مقبول نہ ہوئی تو عابد نہیں، اور اگر یہ کثرت ہو جائے کہ نمازی نہیں قبول ہے تو عابدین کی فہرست نہیں بن پائے گی، ہے نا۔ اور ہمیں طے کرنا ہے کہ زین العابدین جو ہمارے چوتھے امام ہیں، ہم ان سے وابستہ ہو جائیں۔ تو پھر نماز جیسی عبادت، ہم تو پہلے نماز جیسی عبادت کو چیک کریں نا۔ روزہ تو بعد میں ہے، حج تو بعد میں ہے نا۔ روزہ تو سال میں 1 مہینے ہے، حج تو زندگی میں 1 بار ہے، نماز تو 24 گھنٹے ہے، نماز تو روزانہ کی ہے۔ تو اس مرحلے سے ہم گزر جائیں۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال ہوا، مولا ہم نماز تو پڑھتے ہیں، مگر آیا کوئی کسوٹی، کوئی پیمانہ، کوئی تھرمامیٹر ایسا ہے کہ ہم یہ بھی جان لیں کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے؟ پڑھ تو رہے ہیں نماز، قبول ہونے کا کوئی پیمانہ بتا دیں، مولا قبول ہونے کی کسوٹی بتا دیں۔ کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہ نہیں پڑھتا ہوں فرزند رسول۔ مولا پڑھتا ہوں۔ کہ قرآن پڑھتے ہو؟ وہ آیت نہیں پڑھی جو نماز کی قبولیت کے سلسلے میں ہے؟ مولا نہیں، اس آیت پر نظر مرکوز ہوئی۔ کہ اللہ نے قرآن میں نماز کی قبولیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں سے بچاتی ہے، بے شک نماز تمام گناہوں سے بچاتی ہے، فحشات سے بچاتی ہے، غیبت سے بچاتی ہے، نماز حسد سے بچاتی ہے، نماز لڑائی جھگڑا سے بچاتی ہے، نماز شغل خوری سے بچاتی ہے۔ امام نے فرمایا جتنا تم ان گناہوں سے اپنے کو بچتے ہوئے پاؤ، سمجھتے جاؤ کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ اور اگر نماز پڑھ کے بھی گناہوں میں ملوث ہو، غیبت کے عادی ہو، چغل خوری کی سے دلچسپی ہے، حسد سے شغف ہے، تو یہ سمجھ جاؤ
کہ یہ ایک رسم ہے، نماز نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے، عبادت نہیں۔ عبادت اس وقت ہوگی کہ جب نماز قبول بھی ہو، گناہوں سے بچنا، اطاعت اہل بیت، ان دو شرطوں کے ساتھ نماز قبول ہوتی ہے، تب نماز گزار عابد بنتا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ جب نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھے تو عابدین کی فہرست تیار ہوتی ہے، اور جب عابدین کی فہرست تیار ہوتی ہے تو ہمارا چوتھا امام زین العابدین بن جائے۔ سورہ مبارکہ انبیاء، قرآن مجید کا سورہ نمبر 21، اس کی آیت نمبر 73 میں اللہ نے بہت سارے نبیوں کے نام لیے ہیں، درجنوں نبیوں کے نام لیے ہیں، اور پھر ایک نتیجہ دیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ جناب ابراہیم کا نام ہے، جناب موسیٰ کا نام ہے، جناب عیسیٰ کا نام ہے، آیتوں میں بڑی طویل فہرست ہے، اور پھر اللہ نے ایک خلاصہ دیا، نتیجہ دیا ان نبیوں کا نام لے کے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ سب عابدین ہیں تو نبی، ہیں تو میرے رسول، ہیں تو ہادیان برحق، مگر یہ عابدین ہیں، یہ انبیاء عابدین ہیں۔ توجہ ہے زانے محترم، یہ انبیاء عابدین ہیں۔ اور سورہ ہجر، قرآن مجید کا سورہ نمبر 15، اس کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے فرشتوں، جب میں پیکر آدم کو سنوار لوں اور اپنی روح ڈالوں تو تم سب کے سب ساجدین بن جانا۔ اللہ نے فرشتوں کو ساجدین کہا قرآن مجید میں، اور نبیوں کو عابدین کہا۔ ہم چوتھے امام کی عظمت کو سلام کریں کہ ایک طرف زین العابدین بن کے ہمارا چوتھا امام نبیوں کے لیے زینت ہے، اور سید الساجدین بن کے فرشتوں کی سرداری کر رہا ہے۔ یہ شرف ہے ہمارے چوتھے امام، یہ جلالت شان ہے کہ ہمارا چوتھا امام زین العابدین، عابدین کی زینت ہے۔ نبیوں کی زینت کو علی بن الحسین کہتے ہیں، نبیوں کی زینت کو چوتھا امام کہتے ہیں، اور جو نبیوں کی زینت ہے وہی امام ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا۔ اے میرے شیعو، تم اپنے کردار اور اعمال کے لحاظ سے ہمارے لیے، ہم ائمہ کے لیے، ہم اہل بیت کے لیے، ہم آل رسول کے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہ بننا۔ تم نہ کہو کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، زین العابدین کے ماننے والے ہیں، تمہارا کردار اتنا بلند ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں واقعی یہ علی والا ہے، واقعی یہ حسین والا ہے، واقعی یہ زین العابدین کا ماننے والا ہے۔ اور اس طرح تم ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بننا۔ دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، تو میں کہاں بات شروع کروں، کہاں ختم کروں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کی عظمت و جلالت کو پیش کرنے کا موقع ملا تو میں ایک آدھ واقعے کو پیش کروں گا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک آدھ دو قول مولا سجاد علیہ السلام کا پیش کر دوں، اس لیے کہ آپ پوری تقریر تو کہیں سنا نہیں سکتے، لیکن جو ارشاد ہوگا ایک سطر کا وہ تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ بھائی مہدی حسن وائز نے مولا سجاد کی یہ حدیث سنائی، یہ ارشاد، یہ قول سنایا ہے، تو بس سن لیں۔ اور یہ گویا میری تقریر بھی ہے، میرا بیان بھی ہے، اور یہ چونکہ مولا کا ارشاد ہے جن کی پرسوں تاریخ ولادت تھی 15 جمادی الاول، تو یہ ایک تحفے کے طور پر بھی آپ لے جائیے اور دوسروں کو بتائیے۔ یہ حدیث امام چہارم سن کے رہ نہ جائیے گا، دوسروں کو بتانے کا ثواب حاصل کیجیے گا۔ ایک حدیث مولا سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا پیارا ارشاد ہے، کیا پرکشش قول ہے۔ فرماتے ہیں آقا سجاد کہ دیکھو
کسی کا جنت میں چلا جانا یہ تعجب کی بات نہیں ہے. بھیا سنیے گا نہیں سنبھالیے گا بھی. کسی کا جنت میں چلا جانا یہ حیرت کی بات نہیں ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے ارحم الراحمین ہوتے ہوئے بندہ جہنم میں کیسے چلا گیا. ہائے 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 ہائے, توجہ دیں خدا کی قسم, یہ مسئلہ قابل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ ارحم الراحمین ہو کے خدا کو بھیجنا پڑا جہنم میں گناہوں کی بخشش کے لیے. ایک مرتبہ اور سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بالکل بیٹھ جائے بات. بڑی دل سوزی کے ساتھ یہ ارشاد امام سجاد عرض کر رہا ہوں. کسی کا جنت میں چلا جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. حالانکہ جنت میں جانا ہو تو آسان تھوڑی ہے, مگر آپ ذرا رخ دیکھیں ارشاد گرامی کا کہ کسی کا جنت میں چلا جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے ارحم الراحمین ہوتے ہوئے کوئی جہنم میں کیسے چلا گیا. ہے نا تحفہ بھئی, یہ مجلس بھی ہے تحفہ بھی ہے. مولا سجاد نے دوسرا ارشاد گرامی ہے, آقا سجاد کا سماعت فرمائیں. مولا سجاد فرماتے ہیں پروردگار میں تجھ سے قطعی دعا نہ مانگتا, میں تو تجھ سے دعا مانگتا ہی نہ. اس لیے بھئی کیا نازک ارشاد ہے, یہ پہلے ارشاد سے زیادہ نازک قول ہے اور اس سے زیادہ آپ خوش ہوں گے اور آپ کی سماعتوں میں یہ قول رس گھولے گا اور آپ کے ایمان کو تازہ بھی کرے گا. ایمان کو تازہ کرے گا. ایمان تازہ انہی کا ہوتا ہے جن کے یہاں ایمان ہو. آئے ہائے توجہ دے جناب محترم, جہاں ایمان ہی نہ ہو وہاں تازہ و باسی کی کیا بات ہے. اور ان کا ایمان تازہ کیوں نہ ہو جن کے دل میں کل ایمان کی محبت ہے نا. توجہ جناب محترم, تو ارشاد فرمایا مولا سجاد نے کہ پروردگار میں تو تجھ سے قطعی دعا نہ مانگتا. جس نے 54 دعائیں مانگی ہیں صحیفہ کاملہ بن گئی, وہ مولا کہہ رہا ہے میں تجھ سے قطعی دعا نہ مانگتا, اس لیے کہ میں دعا مانگنا تیری مرضی میں مداخلت سمجھتا ہوں. میں تیری مرضی اور فیصلے میں خلل اندازی سمجھتا ہوں دعا کا مانگنا. تو مجھے بیمار رکھنا چاہے اپنی مصلحت سے, اپنی حکمت سے, میں دعا مانگوں پروردگار تو مجھے صحت مند رکھ. جب تک واضح واضح نہیں ہوگی میں رکا رہوں گا. میں دعا مانگوں پروردگار مجھے لکھپتی کروڑ پتی بنا دے. تیری حکمت اور مصلحت میری کامیابی کے لیے غریب رکھنے میں ہو. کیا سن رہے ہیں مجھے جانے محترم. میں دعا مانگوں پروردگار مجھے 1-2 بیٹے دے دے. اللہ نے بیٹیاں دیں, اس کی مصلحت و حکمت ہے کہ اس کو صرف بیٹیاں دو, بیٹے دینے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور میں دعا مانگوں پروردگار مجھے کئی بیٹے دے دے. تو پروردگار میں دعا مانگنا تیری مرضی میں مداخلت سمجھتا ہوں. میں تو تجھ سے قطعی دعا نہ مانگتا, مگر چونکہ تو نے حکم دے دیا میرے بندے دعا مانگ. ہائے 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 توجہ دیں خدا کی قسم, ہائے 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 توجہ دیں خدا کی قسم. اس لیے میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں. بلند آواز سے, بلند آواز. حیدری اور فرما رہا ہوں جانے محترم. تو ایک قول اور سنا دوں, گھڑی بار بار دیکھ رہا ہوں, آپ گھڑی کو نہ دیکھیے گا ہے نا. تو اب ساری نزاکتوں کی عادت پڑ گئی ہے 40-42 سال سے مجلس پڑھتے ہوئے ہے نا. تو بس پورے سکون سے اطمینان سے آپ سن رہے ہیں, یہ میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے. ایک قول اور سن لیں. مولا سجاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم غریبوں کی, بیواؤں کی, محتاجوں کی, مسکینوں کی مدد ضرور کرو, لیکن ایسا کرو جب مدد کرو تو شکریہ بھی ادا کرو. اور فرما رہے ہیں یہ بڑی نازک چیز ہے.
ایک پہلو تو بہت مشہور ہے کہ بھائی غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن مولا سجاد نے بڑھا دیا ایک جملہ کہ جب تم غریبوں کی، محتاجوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کرو تو شکریہ بھی ادا کرو۔ تو جہاں ارشاد فرمایا تھا اس میں سے ایک شخص نے کہا مولا یہ عجیب بات ہے کہ ہم اپنا مال بھی دیں غریب، محتاج، بیوہ کو اور شکریہ بھی ادا کریں۔ اب جو جملہ کہا ہے وہ شاید میں 10 مجلسیں بھی پڑھوں تو اتنا بھاری جملہ نہیں ہو سکتا جتنا یہ فقرہ مولا سجاد کا بھاری ہے۔ ظاہر ہے کہ امام کا جملہ تو بھاری ہونا ہی چاہیے، تو بھاری ہے۔ مولا سے جب پوچھا مولا ہم غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد بھی کریں اور شکریہ بھی ادا کریں، تو مولا شکریہ بھی کیوں ادا کریں؟ کہ اس لیے شکریہ ادا کرو کہ تمہارا یہ مال یہاں سے وہاں پہنچا رہا ہے اور الگ سے مزدوری نہیں مانگ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ دیں، غور فرمائیں گانے محترم۔ بھیا صلوات تو پڑھیں بلند آواز سے بر محمد۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، حیدری۔ اور کیوں گانے محترم؟ دیکھو غریبوں اور بیواؤں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، مسافروں کی مدد کرو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، کوئی بھی ہو، مدد کرو تو شکریہ ضرور ادا کرو۔ اس لیے شکریہ ادا کرو کہ تمہارا مال یہاں سے وہاں پہنچا رہا ہے اور وہ الگ سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہے۔ میں نے مولا کے لفظ کو وضاحتاً عرض کیا تشریح کے ساتھ، اصل الفاظ بھی سن لیں اس لیے کہ آپ تو لفظوں کی قدر کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مولا نے کہ بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کا شکریہ اس لیے ادا کرو کہ تمہارے ہاتھ میں یہ مال تھا، انہوں نے قبول کر کے یہاں سے وہاں پہنچا کے تمہارے مال کو اعمال میں تبدیل کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ دے بھائی، تمہارا مال مال نہیں رہا، اعمال بن گئے۔ ان غریبوں نے تمہارے مال کو اعمال بنا دیا، ان محتاجوں نے تمہارے مال کو اعمال بنا دیا، ان مسکینوں نے تمہارے مال کو اعمال بنا دیا۔ اور اب مولا علی کا ایک الگ سے ارشاد ہے کہ جب تم کسی غریب محتاج کو، بیوہ کے، یتیم کو دو تو آنکھیں ملا کے نہ دو، چھپ کے دو، تاکہ تمہاری جو جمی ہوئی نظر ہے اس غریب کے سامنے، اس سے اس کو شرمندگی کا احساس نہ ہو، تو چھپ چھپا کے دو۔ تو یہ مولا سجاد علیہ السلام کے اقوال ہیں۔ اور رہی ان کی سیرت، ان کی حیات طیبہ کے رہنما نقوش، ان کا وہ کردار جو مشعل راہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، ایک بات پر سرس کر دوں اس کے بعد مصائب۔ مولا نے ارشاد فرمایا، امام شارم نے ارشاد فرمایا اس وقت کہ جب ایک شخص آیا اور مولا سجاد کو برا بھلا کہنے لگا، گالیاں بکنے لگا، سب و شتم کرنے لگا، بہت دیر تک صبر کا کوہسار، ابو جد کی سیرت کا آئینہ دار، جنت کا کلید بردار، نہج البلاغہ کا آئینہ دار، حلم کا کوہسار، ہمارا چوتھا امام ان گالیوں کو سنتا رہا، ان سب و شتم کے کلمات کو سنتا رہا، اور اس وقت سنتا رہا جب سینکڑوں چاہنے والے گرد و پیش تھے مولا کے۔ تو یہ نازک موقع ہو، اکیلے میں سن لینا اور بات۔ وہ ذرا دبنگ تھا، جب گالیاں دے کے چلا گیا اپنے گھر تو اب چاہنے والوں کو بے چینی ہوئی۔ کہا مولا اتنی دیر تک آپ کو برا کہا، آپ نے کوئی نوٹس نہیں لی،
آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا، آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے ہم لوگوں کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا. ہم تو آپ کے چشم و ابرو کے منتظر تھے کہ آپ اشارہ کرتے تو ہم کوئی انتقامی کارروائی کرتے. کہا تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے بدلہ لوں جس نے مجھے برا کہا؟ مولا ہمارے ایمان اور نفس کو تسلی اس وقت ہوگی. آپ کا معاملہ ہے مولا، آپ کا مسئلہ ہے. کہا تو چلو اس کے گھر. سینکڑوں کی تعداد میں مولا سجاد اپنے چاہنے والوں کو لے کے اس کے گھر آئے. دق الباب کیا، دیکھا مولا سجاد سینکڑوں چاہنے والوں کو لے کے میرے دروازے پر. سمجھا بہت بڑا بدلہ لیں گے، اتنے چاہنے والے ہیں اور ہمارے گھر میں تو 2-4 لوگ ہیں، اگر سب ٹوٹ پڑے تو ہمارا کیا حال ہوگا. مولا سجاد نے ارشاد فرمایا، بھائی گالیاں دینے والے کو، برا کہنے والے کو اگر بھائی کہنے کا جذبہ ہو تو یہ دعویٰ کرو کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں. ہو توجہ دیں بھائی، بہت بڑا میسج اور پیغام میں نے دیا، اس کو آپ قبول کریں. بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے جو برائیاں میری کی میرے سامنے جبکہ میرے اصحاب موجود تھے، وہ برائیاں اگر مجھ میں ہیں تو خدا تجھے معاف کرے، اور اگر مجھ میں نہیں ہیں، تو نے الزام اور بہتان لگایا تو خدا تجھے معاف کرے. ارے مولا جی آپ کا طرز عمل، قدموں پر گر پڑا. مولا میں اس روئے زمین پر آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، اب خدا اور رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا محب اور دوست بنتا ہوں. مہدی حسن وائس جلال پوری کا یہ قیمتی جملہ کوئی بھولنے نہ پائے. اس امام کی سیرت کی روشنی میں یاد رکھیں، نفرت سے نہیں مٹتی، محبت سے مٹتی ہے. اگر سماج سے، معاشرے سے، تہذیب سے، کلچر سے، سوسائٹی سے، جماعت سے، بستی سے، شہر سے، ملک سے نفرت کا خاتمہ کرنا ہو تو نفرت نہ کرو، محبت کا برتاؤ کرو. انشاءاللہ نفرتیں خود دم توڑ دیں گی. اور اس کے بعد مولا سجاد نے ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے چاہنے والوں سے اس واقعے کے بعد، دیکھو بے شک تمہارے اندر جذبہ یہ ہے کہ تم انتقام لو، بدلہ لو، تو دیکھو ضرور انتقام لو. کسی گستاخ کا، کسی گالیاں دینے والے کا، کسی برا بھلا کہنے والے کا ضرور انتقام لو. اور انتقام کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اسے معاف کر کے انتقام لو. ہائے توجہ دو. معاف کر کے دیکھو کہ یہ انتقام کتنا وزنی ہے اور اس انتقام میں کتنی قیمت ہے. ڈاکٹر بشیر بدر سنی شاعر ہے، شیعہ شاعر نہیں ہے، سنی شاعر ہے. اس نے امام سجاد کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے 4 مصرے کہے، بڑا قیمتی ہے چاروں مصرع. انہوں نے کہا کہ لڑکھڑاتے قدم ایک بیمار کے منزلوں کو نیا راستہ دے گئے. بھائی پورا حوصلہ چاہیے، بیان ختم ہو گیا ہے. بھائی یہ آخری واہ واہ سبحان اللہ آپ کی رہے گی، وہ بھی شعر پر رہے گی، میرا کام تو بیان کرنا ہے. لڑکھڑاتے قدم ایک بیمار کے منزلوں کو نیا راستہ دے گئے، دشمنوں کے لیے بددعا تک نہ کی، کس قدر خوبصورت سزا دے گئے. توجہ دیں بھیا صاحب، بولتے رہیں، میرا ساتھ دیں. لڑکھڑاتے قدم ایک بیمار کے منزلوں کو نیا راستہ دے گئے، دشمنوں کے لیے بددعا تک نہ کی، کس قدر خوبصورت سزا دے گئے. بس اس دعا کے ساتھ مصائب کے پروردگار ہم سب کو سیرت امام سجاد علیہ السلام پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مجلس ترحیم ہے، ہماری دعا ہے کہ جن کے لیے بھی یہ مجلس کا انعقاد ہوا ہے، پروردگار ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے. پھر ایک مرتبہ آپ تمام حاضرین کے لیے دعا گو ہوں اپنے اللہ سے کہ پوری دنیا میں کورونا
وبا کو ختم کر دے۔ میں اللہ کا احسان مند ہوں، بہت بڑا احسان ہے ہم پر اور آپ پر کہ ہمارے پورے جلال پور میں، پورے منطقے میں اور زون میں الحمدللہ کرونا کا کوئی کیس نہیں ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی چپیٹ میں جو پڑ جاتا ہے اس کا کتنا برا حال ہوتا ہے، تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن الحمدللہ جہاں جہاں بھی شیان حیدر ہے، بلکہ انسان جہاں جہاں بھی آباد ہیں اس بلا سے محفوظ رہیں، مگر ہمارا وطن تو الحمدللہ 8-9 مہینے سے محفوظ ہی ہے۔ تو کبھی نماز شکرانہ بھی ادا کر لیں اس نعمت پر کہ محفوظ ہے، اور شکر رب کریں، اور پروردگار عالم سے دعا کریں کہ آئندہ بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال انشاءاللہ اس سال ہمیں یقین ہے کہ خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس سال کا آغاز جمعے سے ہو رہا ہے۔ 1 جنوری جمعہ کا دن تھا، اور یہ دن وہ دن ہے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے، دفن ہو، تو فشار قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ دن وہ دن ہے جس دن امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ جمعہ کا دن تو ہوگا نا امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا، اسی لیے جمعے کے دن دعائے ندبہ پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ امام کو یاد کرتے رہو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کربلا کا واقعہ بھی جمعے کو ہوا تھا۔ 2 محرم کو حسینی قافلہ کربلا وارد ہوا تھا، تو وہ جمعرات تھی، اور اسی لیے نوچندی جمعرات ہے کہ حسین کے قافلے کے کربلا پہنچنے کی یاد میں نوچندی جمعرات ہر مہینے ہوتی ہے۔ اور کربلا کے جو واقعہ ہوا ہے، جس میں زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ اذان صبح سے لے کے زور تک حسین لاشوں پر لاش اٹھاتے رہے۔ کیسی کیسی لاشیں اٹھائی ہیں حسین نے۔ حبیب ابن مظاہر جیسے بچپن کے دوست کی لاش اٹھانا کتنا گراں گزرا ہوگا حسین کے دل پہ۔ اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو اٹھانا۔ ابھی آپ شاعر محترم زاہد صاحب سے، زاہد مصطفیٰ آبادی سے سماعت فرما رہے تھے مصائب کے اشعار، جو ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر سے متعلق تھے، کہ حسین کے دل پر قیامت گزری ہے جب بیٹے کو رخصت کیا، اور یہ کہتے ہوئے رخصت کیا، بیٹا جب تک سامنا رہے بوڑھے باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھا، کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیں کہ انہوں محمد کو رخصت کیا ہو تو حسین پیچھے پیچھے چلے۔ نہیں، پیچھے پیچھے نہیں چلے۔ جناب قاسم کو رخصت کیا، حسین پیچھے پیچھے نہیں چلے۔ ان سب کی محبت حسین کے دل میں بہت زیادہ تھی، مگر پیچھے پیچھے نہ چلے۔ لیکن جب حسین نے اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کو رخصت کیا تو پیچھے پیچھے چلے۔ ابھی مقتل کی حد میں علی اکبر نہیں پہنچے تھے، خیمہ گاہ سے رخصت کیا تھا نا حسین نے اپنے بیٹے کو، تو خیمہ گاہ سے مقتل بہت دور ہے۔ زیادہ تر زائرین اس مجمع میں موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خیمہ گاہ سے مقتل کافی فاصلے پر ہے، تو ابھی مقتل تو دور تھا کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے آہٹ محسوس کی، جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو 57 برس کا بوڑھا باپ کمر تھامے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ عزادارو، عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی، تو کمر جھکی ہوئی تھی اور علی اکبر کے پیچھے پیچھے حسین چل رہے تھے۔ گھوڑا روک دیا علی اکبر نے، کہا بابا آپ واپس جاؤ تو میں گھوڑا آگے بڑھاؤں۔ کہا نہیں بیٹا، حسین تو ابھی پیچھے پیچھے چلے۔
بابا یہ ممکن نہیں، بوڑھا باپ پیدل پیچھے پیچھے چلے، جوان بیٹا گھوڑے پر سوار ہو کے آگے آگے چلے۔ کہا میرے لال اس کا تم خیال نہ کرو، مجھے پیچھے پیچھے چلنے دو۔ کہا بابا پیچھے پیچھے چل کیوں رہے ہو میرے اچھے بابا، میرے پیارے بابا؟ تو حسین نے ایک جملہ کہا، بیٹا اگر تمہارے بھی کوئی بیٹا ہوتا، کوئی اولاد ہوتی، تو تم جانتے کہ اس وقت حسین کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے بابا آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، لیکن یہ میرے لیے بہت گراں ہے کہ آپ امام وقت ہیں، آپ رسول کے نواسے ہیں، آپ زہرا کے لال ہیں، امام وقت ہیں، آپ میرے پدر بزرگوار ہیں اور پیچھے پیچھے چلے۔ بابا واپس جاؤ۔ نہیں بیٹا مجھے پیدل چلنے دو۔ عزاداروں مجبوراً علی اکبر گھوڑے سے اترے اور ایک مرتبہ باپ کو سینے سے لگایا اور ایک قیامت کا جملہ کہا، بابا آپ کو دادی فاطمہ کی قسم واپس جاؤ۔ اتنی بڑی بات جب علی اکبر نے کہی، اب حسین واپس ہو گئے اور واپس ہو کے ایک بلندی پر آن کر رک گئے۔ وہاں ٹیلے بہت تھے نا اس وقت کربلا میں، ایک بلندی پر آن کر کھڑے ہو گئے۔ خیمے کے در پر بھی بلندیاں تھیں، ٹیلے تھے چھوٹے چھوٹے، وہاں ام لیلہ کھڑی ہو گئی اور بڑے غور سے ام لیلہ حسین کے چہرے کو دیکھ رہی کہ میرے بیٹے پر اگر کوئی آفت کوئی مشکل آئے گی تو بحیثیت باپ کے نواسے رسول کے چہرے کا رنگ بدلے گا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ام لیلہ نے کہا میرے آقا میرے وارث میرا بچہ خیریت سے ہے؟ ہاں ام لیلہ خیریت سے ہے اکبر، مگر ایک بہت بہادر مقابل میں آ گیا ہے، جا کے اکبر کی خیریت کی دعا مانگو۔ کربلا ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، حسین چاہتے تو امام وقت کی حیثیت سے دعا مانگتے، مگر حسین کو ماں کی عظمت بھی واضح کرنا تھی۔ جاؤ ام لیلہ تم ماں ہو، جا کے اکبر کی خیریت کی دعا مانگو۔ ام لیلہ خیمے میں آئیں، ایک تو خیمے کا پردہ تھا ہی، ابھی سر پر چادر تھی، آواز دی شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، شہزادی رقیہ، اماں حفصہ، لبابہ، رباب، عاتقہ، سب کو اکٹھا کیا۔ اب سر کے بال کھول دیے خیمے کے اندر اور کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا، میرے یوسف علی اکبر کو مجھ سے جلدی ملا دے۔ کربلا ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، کربلا نے بتایا کہ ماں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ادھر ام لیلہ نے دعا کی، حالات ایسے تھے کہ علی اکبر شہید ہو جائیں مگر خیریت سے واپس آئے، مگر واپس آئے ہیں تو ماں تک نہیں پہنچے ہیں، حسین تک پہنچے ہیں، اپنے بابا تک پہنچے ہیں۔ عزاداروں 11 شعبان کو علی اکبر کی ولادت کی تاریخ ہے۔ 18 سال کی عمر ہے کربلا میں شہادت کے وقت۔ 18 برس پالا ہے زینب نے، لیلہ نے نہیں پالا، حالانکہ بیٹے ہیں ام لیلہ کے، مگر پالا ہے زینب نے۔ زینب ہے پھوپھی، پھوپھی کبھی کبھی بھتیجوں کو پالتی ہے مگر اس مجبوری پہ کہ جب ماں کا انتقال ہو جائے تب پھوپھی بھتیجی کو پالتے ہیں، لیکن یہاں ماں لیلہ موجود ہے، مگر محبتاً جناب زینب نے علی اکبر کی پرورش کی، پالا، ہر طرح سے خیال رکھا۔ تو اکثر کہتی تھی ام لیلہ بیٹا ماں سے کچھ نہیں مانگو گے؟ کہا اماں پھوپھی اس طرح سے خیال رکھتی ہیں کہ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی حسین کہتے تھے بیٹا کچھ مانگ لے میرے لال، باپ کا دل رکھنے کے لیے کچھ مانگ لے۔ کہا بابا جب ضرورت ہوگی سوال کر لوں گا۔ جس علی اکبر نے پوری زندگی یعنی 18 برس اپنے بابا سے کچھ نہ مانگا، اب جو مقتل سے واپس آئے ہیں علی اکبر اور اپنے بابا حسین کے پاس پہنچے، بابا تم زندگی بھر کہتے رہے بیٹا کچھ مانگ، بابا آج بیٹا مانگ رہا ہے۔ حسین کا دل بہت بڑا ہو گیا، میرے لال کیا مانگ رہا ہے؟ کہا بابا بس پانی کا سوال ہے، پانی مانگ رہا ہے بیٹا۔ ساقی کوثر کے غیرت دار بیٹے نے سر جھکا لیا، ارے میرے لال پانی نہیں ہے،
اپنی زبان میرے منہ میں دو۔ علی اکبر نے زبان دی، فوراً نکالی، کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ ہاں بیٹا میں اتنا پیاسا ہوں جب آسمان دیکھتا ہوں آسمان دھواں دھواں دکھائی دیتا ہے۔ ہاں عزادارو، آخری فقرہ مجلس تمام، دشمن نے مبارز طلبی کی، علی اکبر دوبارہ مقتل میں آئے، ابن انس ملعون نے چھپ کے نیزہ مارا، نیزہ پسلیوں کو توڑتا ہوا علی اکبر کے کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ لو عزادارو، علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی بابا گر گیا۔ حسین نے بڑا نازک مرثیہ پڑھا، یا بنی علی الدنیا بعدک لفحہ، میرے لال تیرے مرنے کے بعد جینے کا کیا مزہ رہ جائے گا۔ ہاں عزادارو، حسین چلے آئے تو جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اکبر کبھی پیر پھیلاتے تھے کبھی سمیٹتے تھے، حسین بیٹھ گئے، بیٹا بوڑھا باپ آ گیا ہے، کوئی تمنا کوئی وصیت؟ ہاں بابا دو باتیں ہیں، ایک تو جب میں مدینے سے چلا تھا تو اپنی بہن صغرا سے وعدہ کیا تھا کہ حالات اچھے ہوں گے تو میں آؤں گا مدینے، بابا مدینے نہیں پہنچ سکتا مگر میں اپنی بہن صغرا کو مرنے سے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا تمہارا بابا خدا کی حجت ہے، وقت کا امام ہے، کوئی مشکل امر نہیں ہے، مگر بیٹا ذرا ان دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو علی اکبر نے امامت والی دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھا تو دیکھا صغرا گھر کی چوکھٹ پر منہ رکھے ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے بھیا کب آؤ گے، بھیا کب آؤ گے، بہن انتظار کر رہی ہے۔ اکبر نے کلیجہ تھاما، بہن اب بھائی کا انتظار نہ کرنا، آخری سلام قبول کرو، نیزے کی انی کلیجے میں درا۔ شیخ